بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة قال أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على أمر إذا عملته دخلت الجنة. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقذ منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا متفق عليه. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں اتا اعرابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اعرابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ دیکھو، عربوں میں سے جو لوگ شہر کے اندر رہتے ہیں وہ عرب کہلاتے ہیں، اور جو دیہات میں اور جنگلوں میں رہتے ہیں ان کو اعراب کہا جاتا ہے۔ تو یہ دیہات کا رہنے والا ایک شخص ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ لقیط ابن صبرہ ان کا نام بعض محدثین نے بیان کیا ہے۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یوں کہا دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، مجھ کو ایسا عمل بتا دیجئے کہ جب میں اس عمل کو کر لوں تو سیدھا جنت میں چلا جاؤں۔ جنت میں جانے کا طریقہ مجھ کو بتا دیجئے۔ دلنی، یہ دلہ یہ ہے امر حاضر کا صیغہ۔ دلہ یدل دلالتاً کے معنی آتے رہنمائی کرنا، راستہ دکھانا، کسی چیز کی تعلیم دینا۔ تو دلہ یہ امر کا صیغہ ہے، نون وقایہ کی ہے، اور یا کہ متکلم یہ اس کے لیے مفعول ہے۔ دلنی، مجھ کو بتا دیجیے، میری رہنمائی کر دیجئے ایسے عمل کی طرف کہ جب میں اس عمل کو کر لوں تو جنت کے اندر چلا جاؤں۔ جنت میں جانے کے کیا اعمال ہیں وہ اعمال مجھ کو بتا دیجئے۔ یہ سوال کیا ہے ان صاحب نے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ سمجھ میں آ رہے آپ کو؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، تم اللہ کی عبادت کیا کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بنایا کرو۔ پہلا عمل ہے توحید اور شرک سے بچنا، اس لیے کہ شرک کسی بھی صورت کے اندر قابل معافی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو تو معاف نہیں فرمائیں گے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی بنایا جائے۔ اس کے علاوہ جتنے گناہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں، جس کو چاہیں گے اللہ معاف فرما دیں گے اور جس کو چاہیں گے سزا بھی دے سکتے ہیں، ان کا اختیار۔ تو شرک کسی بھی صورت کے اندر قابل معافی ہے۔ تو تعبد اللہ، تم اللہ کو ایک مانو، اس کی توحید کا اقرار کرو، اعتقاد رکھو، اس کو مان لو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ تو جنت میں جانے کے لیے پہلا عمل تو یہ ہے کہ انسان کے پاس ایمان کی دولت ہونی چاہیے، کفر اور شرک سے اس کو پاک ہونا چاہیے۔ یہ بنیادی عمل ہے، اس کے بغیر معافی کا
اور جنت میں جانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسرا حکم آپ نے فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، جو نمازیں تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے فرض کی گئی ہیں ان نمازوں کو پڑھا کرو۔ 5 نمازیں مسلمانوں پر فرض ہیں تو ان 5 نمازوں کو پڑھا کرو۔ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور تم فرض زکوٰۃ کو ادا کیا کرو۔ دیکھیے سنتیں اور نفلیں یہ انسان کے لیے انتہائی بہترین ذخیرہ اور انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں، انسان کے فائدے کی چیزیں ہیں، لیکن سنت اور نوافل یہ فرائض کے دائرے میں نہیں آتی ہیں، یہ انسان کے اختیار میں رکھی گئی ہیں، یعنی ان کے ترک پر وہ معاملہ اور مواخذہ نہیں ہوگا جو فرائض اور واجبات کے ترک پر مواخذہ اور معاملہ ہونے کی وجہ ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان نوافل اور سنتوں کے اندر کوتاہی کرے۔ سنتوں کا اور نوافل کا انسان کو اہتمام کرنا چاہیے، یہ انسان کے فائدے کی چیز ہے، اس لیے کہ نوافل اور سنن یہ فرائض کے لیے مکملات ہیں، یعنی فرائض کے اندر جو انسان سے کوتاہی اور کمی رہ جاتی ہے نوافل اور سنتوں کے ذریعے وہ کمی پوری ہو جاتی ہے، اور قیامت میں حساب و کتاب میں یہ پوری کرنے کے کام آئیں گے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ جب فرشتے اللہ کے حکم سے میدان محشر میں انسان کے اعمال کا جائزہ لیں گے اور فرائض میں کمی اور کوتاہی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے اس بندے کے نامۂ اعمال میں دیکھو کچھ نوافل ہیں، اگر نوافل ہو تو ان کے ذریعے اس کے فرائض کی کوتاہیوں کی مکافات کر دی جائے۔ تو یہ فرائض کے لیے مکملات ہیں، تکمیل کرنے والی ہیں، پورتی کرنے والی ہیں، اور دنیا میں کون ایسا انسان ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے فرائض کو کما حقہ ادا کر دیا؟ کتنا ہی بہترین نمازیں پڑھنے والا ہو، کتنا ہی بہترین اعمال کرنے والا ہو، لیکن بشریت کی بنیاد پر اس کا احتمال اور امکان ہے کہ کچھ نہ کچھ کوتاہی انسان سے ہو ہی جاتی ہے۔ تو ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نوافل کا اور سنتوں کا اہتمام کرے۔ نوافل اور سنتوں کا اہتمام نہیں کرے گا تو یہ بڑے خسارے اور گھاٹے کی بات ہے۔ جو آدمی نوافل اور سنتیں کا بگا چھوڑ دیتا ہے وہ تو معاف ہے، لیکن کوئی آدمی اگر سنتوں کو چھوڑنے کی عادت بنا لے تو یہ بہت بری بات ہے، اور اس کے بارے میں فقہا کے اقوال مختلف ہیں۔ کوئی آدمی مستقلاً نوافل اور سنتوں کو چھوڑنے کی عادت بنا لے تو اگر وہ ایسا کسی عذر کی بنیاد پر کرتا ہے تو معذور ہے، کوئی مواخذہ اس سے نہیں ہوگا، لیکن بغیر کسی عذر کے اگر یہ عادت بناتا ہے تو کیوں ایسا کرتا ہے پہلے یہ دیکھا جائے گا۔ اگر وہ سنت اور نوافل کی حیثیت کا منکر ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن اگر وہ سنت اور نوافل کا اہتمام نہیں کرتا ہے لیکن ان کی اہمیت کا منکر بھی نہیں ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں گنہگار ہوگا، بعض حضرات فرماتے ہیں گنہگار نہیں ہوگا، لیکن اعلیٰ بات یہی ہے، حق بات یہی ہے کہ یہ بات قابل ملامت ہے، اس لیے سنن اور نوافل کو ترک نہیں کرنا چاہیے، اس کی پابندی اہتمام کے ساتھ کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں صرف چونکہ فرائض کا بیان ہے اس لیے مفروضہ کی قید لگا دی ہے کہ فرض نماز کی تو کسی صورت میں معافی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو پوری امت کو نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وَتَصُومُ رَمَضَانَ اور تم رمضان کے روزے رکھا کرو۔ یہ 3 اعمال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کو جنت میں جانے کے لیے ارشاد فرمائے۔ پہلا کام کہ خالص اللہ کی عبادت ہو، اس میں شرک کی آمیزش نہ ہو۔ دوسرا کام فرض نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام ہو۔ تیسرا کام زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام ہو۔ اور چوتھا کام یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے کا اہتمام ہو۔ یہاں پر حج کا ذکر نہیں ہے، اس کی وجہ یا تو یہ ہو سکتی ہے جیسا کہ بعض محدثین نے بیان کیا ہے کہ جس زمانے میں ان صاحب نے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا، اس وقت حج کی فرضیت نازل نہیں ہوئی تھی، تو جب حج فرض ہی نہیں ہے تو اس کے ذکر کرنے کے کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، زکوٰۃ اور رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ حج کا بھی بیان کیا تھا، لیکن راوی نے اختصار کے پیش نظر اس کو چھوڑ دیا یا راوی کو اس سلسلے کے اندر سہو ہو گیا، ورنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا بھی تذکرہ فرمایا تھا، جیسا کہ ایک روایت سے اس کی تعین ہوتی ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جب ان صاحب نے آ کر یہ سوال کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اخبارہ بشرائع الاسلام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کے سامنے شریعت کے، اسلامی شریعت کے احکام کو بیان فرمایا۔ تو بیان حج کا بھی تھا، لیکن اختصار کے پیش نظر یہ سب کی بنیاد پر وہ یہاں ذکر کرنے سے رہ گیا، ورنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کا بھی ذکر فرمایا تھا۔ ایک جواب یہ ہے، اور ایک جواب وہ ہے جو پہلے میں نے آپ کو بتا دیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس زمانے میں یہ سوال ہوا ہے اس زمانے میں حج کی فرضیت ابھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ روزہ، نماز اور زکوٰۃ یہی 3 احکام آئے تھے، انہی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کے سامنے پیش کر دیا۔ بات سمجھے بھائی؟ جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعمال ان صاحب کو تلقین و تعلیم فرما دیے تو ان کا رد عمل یہ تھا جو سامنے آپ کے قال والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ۔ دیکھو یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، بخاری کی بھی ہے اور مسلم کی بھی ہے، لیکن دونوں کے اندر ذرا سا فرق ہے۔ بخاری شریف کے اندر صرف اتنا ہے لا ازید علی ھذا فلما ولا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی شیئا ولا انقص منہ، یہ جملہ بخاری شریف کے اندر نہیں ہے۔ آپ بین سطور میں دیکھیے لکھا ہوا کچھ، ہاں، ما بین القوسین لیس فی البخاری، یہ میری تنقید ہے۔ یہ جو حاشیے پر میں نے کام کیا ہے تخریج کا اور روایتوں کے باہمی اختلاف کی وضاحت کا، تو میں نے یہ وضاحت یہاں پر کی ہوئی ہے، نیچے دکھ رہا آپ کو ما بین القوسین لیس فی البخاری، کہ یہاں قوسین کے درمیان جو عبارت ہے شیئا ولا انقص منہ، یہ عبارت بخاری شریف کے اندر نہیں ہے، مسلم شریف کے اندر ہے۔ لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ، میں نہ اس پر کسی چیز کا اضافہ کروں گا اور نہ اس پر کسی چیز کی زیادتی کروں گا۔ اب دیکھیے یہ جو احکام یہاں بیان کیے گئے ہیں یہ احکام کے اسلام کے اور شریعت کے مکمل احکام تو ہیں نہیں، اور بھی بہت سارے احکام ہیں۔
تو پھر ان کا یہ کہنا کہ اس میں زیادتی نہیں کروں گا، یہ بات تو ناقابل فہم ہے، اس لیے کہ جو مزید احکام ہیں ان احکام کو بھی ماننا لازمی اور ضروری ہے۔ تو پھر انہوں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں ان مذکورہ افعال پر کسی فعل کی زیادتی نہیں کروں گا، مذکورہ اعمال پر کسی عمل کی زیادتی نہیں کروں گا، یہ کہنا تو صحیح اور درست نہیں ہے۔ حضرات محدثین نے اس کی مختلف تعبیریں فرمائی۔ بعض حضرات کا خیال تو یہ ہے کہ لا انقص شیئا ولا ازید اے فی السوال، یعنی میں نے جو آپ سے سوال کیا ہے اور اس کا جو آپ نے مجھ کو جواب دیا ہے، بس مجھے عمل کرنے کی راہ اور راستہ مل گیا، اب میں آپ سے دوبارہ کوئی سوال نہیں کروں گا۔ تو کمی اور زیادتی کا تعلق جو ہے وہ اعمال سے نہیں ہے، بلکہ کمی اور زیادتی کا تعلق جو ہے وہ سوال سے ہے کہ اس کے بعد میں کوئی سوال نہیں کروں گا، یا پھر اس کا مطلب یہ ہے لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ اے من تلقاء نفسی، کہ جیسے اس وقت میں نے آپ سے پوچھ لی یہ باتیں، ان پر عمل کروں گا، آگے بھی اگر کوئی چیز پوچھنے کی ضرورت پیش آئے گی تو آپ ہی سے پوچھوں گا، ایسا نہیں کہ اپنی مرضی سے ان اعمال میں سے کچھ اضافہ کر لوں یا ان اعمال میں کچھ کمی کر دوں، اپنی مرضی سے ہی زکوٰۃ چھوڑ دوں، اپنی مرضی سے نماز چھوڑ دوں، یا اپنی مرضی سے ہی نماز میں اضافہ کر لوں، بجائے 5 کے 6 وقت میں نماز پڑھنے لگوں، بجائے 2 رکعتوں کے 3 پڑھنے لگوں، بجائے 4 کے 5 پڑھنے لگوں۔ لا ازید، اپنی طرف سے اپنی رائے سے ان احکام کے اندر کوئی کمی بیشی اور ترمیم اور تغیر تبدل نہیں کروں گا، جیسا آپ نے بتایا بس ویسا ہی عمل کروں گا، اس میں کسی طرح کی کوتاہی میری طرف سے عمل میں نہیں آئے گی۔ اور بعض حضرات نے اس کی تعویل یہ کی ہے کہ یہ شخص اپنی قوم کے نمائندے بن کر کے آئے ہیں اور انہوں نے جو کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سیکھا ہے یہ جا کر اپنے قوم کو بتانا ہے۔ تو اب یہاں لا ازید ولا انقص کا تعلق تبلیغ سے ہے، اے لا ازید فی التبلیغ ولا انقص، یہ حضور کی باتیں اپنی قوم تک پہنچانے میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، یعنی ایسا نہیں کہ حضور نے تو 4 باتیں مجھ کو بتائی ہیں میں جا کر 6 بتا دوں، میں جا کر 7 بتا دوں، میں جا کر 9 بتا دوں، نا، جو آپ نے بتایا ہے اس میں ایک رتی برابر اضافہ نہیں کروں گا، اور ایسا بھی نہیں کہ اس میں کمی کر دوں کہ پیغمبر علیہ السلام نے جتنی باتیں ارشاد فرمائی ہیں ان میں سے کچھ بتا دوں قوم والوں کو، جا کر کچھ نہ بتاؤں، ایسا بھی نہیں کروں گا، نہ بتانے میں اور قوم تک اس بات کو پہنچانے میں کمی کروں گا اور نہ زیادتی کروں گا۔ تو کمی اور زیادتی کا تعلق اعمال سے نہیں ہے، بلکہ کمی اور زیادتی کا تعلق تبلیغ سے ہے کہ میں بات پہنچانے میں کمی اور زیادتی نہیں کروں گا، بلکہ پوری بات پہنچاؤں گا جتنی آپ نے ارشاد فرمائی ہے۔ سمجھ پا رہی بات؟ اور بعض محدثین یوں فرماتے ہیں کہ یہاں یہ قول اپنی حقیقت پر جو ہے اپنے ظاہر پر محمول نہیں، بلکہ یہ قول مبالغے کے طور پر ہے، یعنی اصل میں تو راوی سائل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں ان اعمال کا انتہائی شدید اہتمام کروں گا، بے انتہا اس کا اہتمام کروں گا، تو کمی اور زیادتی نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب کمی اور زیادتی نہیں بلکہ اس کا مطلب شدت اہتمام ہے کہ جو تعلیمات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمائی ہیں ان کو نہایت اہتمام کے ساتھ انجام دوں گا، ان میں کسی طرح کی کوتاہی اور لاپرواہی نہیں کروں گا۔ اسی کوتاہی اور لاپرواہی کرنے کو لا ازید ولا انقص کے نام سے تعبیر کر دیا کہ نہ اس میں کسی چیز کی زیادتی کروں گا اور نہ اس میں کسی چیز کی کمی کروں گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟
فلما ولا، جب وہ آدمی واپس جانے لگا تو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سرہ، جس آدمی کو خوشی ہو، جو آدمی پسند کرے اس بات کو کہ وہ کسی جنتی آدمی کو دیکھ لے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَٰذَا، تو اس کو دیکھ لے۔ یعنی یہ شخص جو ابھی مجھ سے سوال کر کے گیا ہے، یہ سائل پکا جنتی ہے، لہذا جو آدمی جنتی کو دیکھنا چاہے تو ان سے دیکھ لے۔ جنتی کو دیکھ کے کیا ملے گا؟ مقصد یہ ہے کہ جو آدمی اس شخص کی طرح جنت کا حقدار بننا چاہے تو اس کو بھی اسی طریقے سے شرعی احکام کا اہتمام کا عزم کر لینا چاہیے۔ اس نے شریعت پر پختگی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ عمل کرنے کا عزم مصمم کیا ہے، جس کی بنیاد پر یہ جنت کا حقدار بنا ہے۔ تو آپ میں سے جو انسان یہ چاہے کہ وہ بھی اس سائل کی طرح جنت کا حقدار بن جائے، اللہ ہم سب کو شامل فرمائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی اسی طریقے سے احکام شرعیہ کے اہتمام کا عزم مصمم کر لے، جس طرح اس آدمی نے عزم مصمم کیا ہے۔ من سرہ ان ینظر الی اہل الجنہ، جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہو کہ وہ کسی جنتی آدمی کو دیکھے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَٰذَا، تو اس آدمی کو دیکھ لے، یہ آدمی پکا جنتی ہے۔ کیسا ہے؟ پکا جنتی ہے، اس کو دیکھ لو، یہ جنتی ہے۔ یہاں پھر وہی سوال ہو سکتا ہے کہ اوپر جو اعمال بیان کیے گئے ہیں یہ مکمل شریعت تو ہے نہیں، ناقص ہے، اور سارے احکام اس میں مذکور نہیں ہیں، تو مکمل شریعت پر عمل کیے بغیر کوئی آدمی جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب وہی دیا جائے گا جو پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں ابھی، کہ جس وقت یہ گفتگو ہو رہی ہے اس وقت مکمل شریعت یہی ہے، اور جب یہی مکمل شریعت ہے تو مکمل شریعت پر عمل کرنے کا عزم کر لیا تو انسان یقیناً جنتی ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی؟ چلیے آگے۔ وعن سفيان بن عبد الله الصخري قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي رواية غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم، رواه مسلم۔ دیکھیے سفیان ابن عبداللہ بنو ثقیف قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ثقفی کہلاتے ہیں، صحابی رسول ہیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر یہ عرض کیا کہ حضور، اسلام کی تعلیمات کے سلسلے میں مجھے کوئی جامع بات بتا دیجیے، ایسی مختصر سی کوئی تعبیر ارشاد فرما دیجیے کہ تمام ضروریات دین، تمام احکام شرعیہ کا خلاصہ اس کے اندر آ جائے، 100% دین پر عمل کرنے کی سبیل مل جائے، اور ایسی جامعیت کے ساتھ بتائیے کہ دوبارہ کسی سے سوال کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے، اور آپ سے بھی دوبارہ سوال کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے، آپ کو بھی بار بار پریشان نہ کرو۔ تو ایسی بات بتا دیجئے کہ بس مجھے مکمل شریعت سے آگاہی ہو جائے، پھر میں آپ کو بار بار سوال کر کے پریشان نہ کروں، اور نہ آپ کے بعد کسی دوسرے سے سوال کرنے کی ضرورت اور نوبت آئے، ایسی بات آپ مجھ کو بتا دیجیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 جملے ارشاد فرمائے، ان 2 جملوں کے اندر پوری شریعت کو سمیٹ دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ آپ کی اس خصوصیت کا مظہر ہے جو آپ کو عطا کی گئی، جو چیزیں آپ کو مخصوص طور پر عطا کی گئی ہیں، ان میں ایک چیز کیا ہے؟ جوامع الکلم،
کہ آپ کو اللہ نے یہ ملکہ عطا فرمایا ہے کہ جس بات کو بیان کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کو لمبی چوڑی عبارتوں کا سہارا لینا پڑے، آپ ان مضامین کو ایک ایک دو دو لفظ میں، ایک ایک دو دو جملوں میں، ایک ایک دو دو کلمات میں بیان فرما دیتے ہیں۔ آپ کے کلام میں بے انتہا جامعیت، تو یہ کلام بھی اسی کا مظہر ہے کہ حد درجے جامعیت کا یہ مظہر ہے۔ پورا اسلام اور پوری شریعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملوں کے اندر سمیٹ کر رکھتی ہے کہ ان دو جملوں پر عمل ہو جائے تو 100% شریعت پر عمل ہو جائے گا، مکمل شریعت کے اوپر عمل ہو جائے گا۔ حضرت سفیان ابن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قل لی فی الاسلام قولا، مجھے اسلام کے بارے میں ایک بات بتا دیجیے، لا اسأل عنہ احدا بعدک، کہ پھر میں آپ کے بعد اسلام کے بارے میں کسی سے سوال نہ کروں۔ اور ایک روایت میں ہے غیرک، آپ کے علاوہ کسی سے سوال نہ کروں۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ، دیکھو بھئی آپ یوں کہو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، ثم استقم، اور پھر اس پر جم جاؤ۔ تو فرمایا ایمان و استقامت یہ دونوں چیزیں آپ اختیار کر لو تو مکمل کامیاب آپ ہو جاؤ گے، پورا اسلام آپ کی زندگی میں آ جائے گا۔ جیسا کہ آیت کریمہ کے اندر ہے نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، کہ جو لوگ اس بات کا اقرار کر لیتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ تبارک و تعالی ہے، ایمان ہو گیا، ثُمَّ اسْتَقَامُوا، اور پھر اس پر جم جاتے ہیں، یعنی ایمان کے تمام تقاضوں کو پورا کر لیتے ہیں، تو ان کو کیا ملتا ہے؟ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِکَةُ، ان کے پاس فرشتے آتے ہیں اور ان کو یوں کہتے ہیں اللہ تخافو، ڈرو مت، ولا تحزنوا، اور نہ غمگین اور پریشان ہو جاؤ، لا خوف علیکم، نہ تم پر کوئی خوف ہوگا، نہ تم کسی غم اور فکر کے شکار ہو گے، اللہ تخافو ولا تحزنوا، نہ تم کو ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ غمگین ہونے کی ضرورت ہے، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور تم اس جنت کے پا لینے کی خوشخبری سنو جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ جو آیت ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، 24 پارے کی یہ آیت کریمہ ہے، اسی آیت کریمہ سے یہ حدیث لی گئی ہے۔ فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم یوں کہو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا اور پھر اس پر جم جاؤ۔ دیکھو استقامت کے بہت سارے معنی لوگوں نے بیان کیے ہیں، سب سے جامع تعبیر اس کی یہ ہے اتیان ما امر اللہ، الاتیان بجمیع الاوامر والاجتناب عن جمیع المناہی، یہ استقامت ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جتنے احکام کا حکم ہوا ہے ان سب پر عمل ہو، ایک حکم بھی اللہ کا نہ چھوٹے۔ اگر ایک حکم بھی چھوٹ گیا تو استقامت سے آپ محروم ہو گئے، گویا آپ جو ہے سیدھے راستے سے ہٹ گئے۔ اور جتنی چیزوں سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ان تمام چیزوں سے بچ جاؤ۔ ان میں سے ایک غلطی بھی آپ کر لیں تو عدل عن الطریق المستقیم، سیدھے راستے سے آپ ہٹ گئے۔
تو استقامت کی سب سے جامع تعبیر کیا ہے بھائی؟ الاتیان بجمیع ما امرا، جتنی چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان تمام چیزوں کو عمل میں لے آنا، والاجتناب عما انتہا بجمیع ما انتہا، اور جتنی چیزوں سے والاجتناب عن جمیع ما نہا، جتنی چیزوں سے روکا گیا ہے اور منع کیا گیا ہے ان تمام کی تمام چیزوں سے بچ جاؤ۔ اس کا نام کیا ہے؟ استقامت ہے۔ اور یہ بڑی بھاری چیز ہے، ہر کس و ناقص کو یہ مقام حاصل نہیں ہوتا، بہت مشکل سے یہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا استقیموا ولن تحصوا، دیکھو استقامت اختیار کرو اور آسانی سے تم پوری استقامت حاصل کر لو، یہ بڑا مشکل ہے، اس لیے کوشش کرتے رہو، جس قدر ہو سکے اتنا آپ اختیار کرنے کی کوشش کیجیے۔ استقامت بہت بھاری عمل ہے، یہ فرمایا کہ جیسے قیامت کے دن پلسرات پر گزرنا انتہائی دشوار عمل ہوگا، ایسی دنیا کے اندر صراط مستقیم پر مکمل گامزن ہو جانا یہ بھی بھاری اور مشکل عمل ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں جب چند بال سفید جیسے نظر آنے لگے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضرت آپ کے بالوں میں سفیدی آنے لگی، تو آپ نے ارشاد فرمایا شیبتنی سورۃ ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا بنا دیا۔ سورہ ہود نے کیسے بوڑھا بنا دیا؟ سورہ ہود کے اندر یہ آیت فاستقم کما امرت، تم دین پر اس طرح جم جاؤ جس طرح اللہ کی طرف سے تم کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ اتنا بھاری عمل ہے، اتنا بھاری عمل ہے کہ اس کی شدت کی وجہ سے مجھ پر بڑھاپے کے آثار طاری ہو گئے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی جتنی آیتیں آپ پر نازل کی گئی ہیں ان تمام آیتوں میں سب سے زیادہ بھاری آپ کے حق میں یہ آیت ہے جو سورہ ہود کے اندر ہے فاستقم کما امرت، جیسا تم کو دین پر چلنے کا حکم دیا ہے اسی طریقے سے ٹھیک ٹھیک آپ دین پر جم جائیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استقامت چونکہ انتہائی اہم ترین چیز ہے اور بڑی مشکل سے دستیاب ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا۔ جتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں ہر رکعت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ یہ جو سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں یہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما دیجیے۔ تو صراط مستقیم کی چونکہ طلب ہے اس لیے فرمایا گیا کہ پانچوں وقت کی نمازوں میں جتنی رکعتیں آپ پڑھو ہر رکعت کے اندر اللہ کے سامنے یہ درخواست پیش کرو اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ سیدھا راستہ ہم کو دکھا دیجیے۔ تو یہ استقامت بڑی دولت ہے، اللہ ہم سب کو استقامت دینی عطا فرمائے۔ اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں الاستقامہ فوق الف کرامہ، کوئی آدمی ہزاروں کرشمات دکھاتا ہے اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی زندگی کے اندر استقامت پیدا ہو جائے۔ اصل بزرگی، اصل کرامت جو ہے وہ کرشمات کا نام نہیں ہے بلکہ سنت پر اور دین پر مستقلاً جم جانے کا نام کیا ہے؟ یہ سب سے بڑی کرامت اور ولایت اور بزرگی کی علامت ہے۔ فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، پہلے آپ یوں کہو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، ثم استقم اور پھر اس پر جم جاؤ، یعنی بالکل جو احکام اسلامی ہیں، یعنی ایمان لے آئے
تو اب یہ نہیں کہ بس ایمان قبول کر لیا اور ایمان کے تقاضوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہیں، ایمان لے آئے تو اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ایمان کے تمام تر تقاضوں کو 100% پورا کرنے کی کوشش کریں۔ پورا ہو یا نہ ہو یہ تو اللہ کے قبضے کی چیز ہے، لیکن آپ کوشش ہی کرتے رہیں تو کوشش ہی پر اللہ تبارک و تعالی حصول کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی کریمی کی بات ہے۔ دیکھو دنیا کے اندر انسان اجر کا اور محنت مزدوری کا انعام کا مستحق جب ہوتا ہے جب وصول الی المنزل ہو جاتا ہے، جب مطلوبہ چیز اس نے حاصل کر لی تو اب وہ اجر کا مستحق ہو گیا۔ ایک آدمی سے آپ یوں کہیں کہ میرے لیے ایک چشمہ بنا دیجیے، 500 روپے میں سودا طے ہو گیا، تو اب وہ جو چشمہ بنانے کا عمل کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، وہ 500 روپے کا حقدار کب بنے گا؟ جب چشمہ مکمل جیسا چاہیے تھا ویسا ہی بنا دے گا۔ اس سے چشمہ بنا ہی نہیں تو وہ اجرت مانگنے کا حقدار نہیں ہوا۔ چشمہ بنا لیکن جیسا بنانا تھا ویسا نہیں بنا تو وہ اجرت کا حقدار نہیں کہلائے گا، یہ کہلائے گا۔ تو اجرت کب ہوگی؟ جب مقصد پورے طور پر حاصل کر لے گا، جب پورے طور پر منزل کو پالے گا تب اجر کا مستحق بنے گا۔ دنیا کا دستور یہ ہے، لیکن اللہ کا دستور اس سے ہٹ کر نرالا دستور ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے آپ جو کام کرتے ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ کام پورے ہو جائیں تبھی آپ کو ثواب ملے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی پورے طور پر عمل کرنے کی کوشش پر ثواب دیتے ہیں۔ ایک آدمی سچے دل سے پوری شرائط کے ساتھ کسی کام کو کرنے میں لگ گیا، اب وہ کام 100% مکمل طور پر اس سے عمل میں آوے یا عمل میں نہ آوے، بہر صورت اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو پورا ثواب عطا فرمائے۔ اسی لیے حدیث میں ہے نا کہ بہت سے لوگوں کو قیامت کے دن بہت سارا ثواب دیا جائے گا، وہ ثواب کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہ اعمال تو ہم نے نہیں کیے تھے، تو ان کو بتایا جائے گا کہ یہ اعمال تم کر نہیں پائے تھے، لیکن سچے دل سے تم ان کاموں کو کرنے کی نیت رکھتے تھے، اسباب مہیا نہیں ہو سکے، تم نے یہ کام نہیں کیے، تو نیت ہی پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ثواب دے رہے ہیں۔ تو اللہ ادھورے کام پر بھی ثواب عطا فرماتے ہیں اور صرف نیت پر بھی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے یہ عزم اور ارادہ اور نیت کر لو کہ انشاءاللہ ہم لوگ استقامت کا درجہ پانے کے لیے جتنی ممکن ہم سے کوشش ہو سکتی ہے ہم وہ کوشش ضرور کریں گے۔ یہ سچی نیت اگر ہم کر لیں گے تو قیامت کے دن انشاءاللہ ہم کو بھی اس لائن میں جگہ ملے گی جس لائن میں استقامت پانے والوں کو جگہ دی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو استقامت دینی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔